علی محمد خان صاحب یہی بات ہے کہ ہر طرف سمجھ نہیں آ رہا، اتنی کنفیوژن ہے، چاہتی کیا ہے پی ٹی آئی؟ پہلے کہتے ہیں ہم عدالت جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، یہ ہمارے استعفے منظور نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہم عدالت جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے استعفے منظور کر لیے ہیں، ہم نے واپس آنا تھا۔ ابھی کیا چاہتے ہیں؟ عرفان قادر صاحب نے جو بات کی ہے، اور اوبویسلی آپ خود بھی لائر ہیں، مندوخیل صاحب بھی لائر ہیں، یہ آپ تینوں ہی لائر ہیں، آپ تینوں یہ چیز سمجھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج نہیں کہہ سکتا اس طریقے سے الیکشن کمیشن کو، جس کا کام ہے الیکشن کرانا، کہ آپ جو ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، مشاورت کریں گورنر کے ساتھ اور پھر تاریخ اناؤنس کریں۔ سو حکومت میں سے کوئی جماعت پی ڈی ایم میں سے تو جائے نہ جائے، لیکن الیکشن کمیشن البتہ ضرور یہاں پہ کوئی سٹینڈ لے سکتا ہے نا کہ ہم نہیں کرا سکتے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جو چیز آئین میں بڑی کلیئر ہو میرے خیال میں اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کے پروگرام میں ہمارے بزرگوار بھی ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں، اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون یا حکومتی موقف وہ پیش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس نقطے پہ میں ان کے ساتھ ہوں جو انہوں نے بات کی ہے کہ آئین میں بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کرنا ہے۔ لیکن اب مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی کلیئر ڈائریکشن کے باوجود حکومت جو ہے وہ شک و شبے کا شکار ہے، اور الیکشن کمیشن بھی واضح پوزیشن اس پہ نہیں لے رہا۔ جب آپ ضمنی الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر جنرل الیکشن میں کیا امر مانے ہے؟ اگر آئین میں آپ کو کوئی اجازت ہے تو آپ اس سے بالکل فائدہ لیں، لیکن آپ کو کلیئر کہہ رہا ہے 224 میں کہ آپ نے آرٹیکل 224 سب آرٹیکل 4 بالکل کلیئر ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرنا ہے اور 15 دن میں آپ نے اس کا ریزلٹ دینا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز، کوئی بھی ایک ادارہ ہے، ایگزیکٹو ہے یا کوئی آئینی ادارہ ہے، اور وہ آئین کی کسی کلیئر ڈائریکشن پہ عمل نہیں کر رہا، تو پھر عوام پاکستان یا سیاسی جماعتوں کے پاس یا کنسرن پارٹیز کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک تو وہی راستہ ہے جنگل والا جو ہم نے نہیں اپنانا، وہ وہی ہے کہ کیا وہ پھر بندوق اٹھا کے امپلیمنٹ کریں آئین کو، وہ تو نہیں کرنا۔ تو دوسرا کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ مہذب لوگوں کی طرح آپ آئین و قانون کو امپلیمنٹ کرانے کا، فیصلہ سازی کا، کہ جب دو طرف معاملہ پھنس جائے فیصلہ کس سے کرانا ہے؟ کیا ہم نے پنچایت بٹھانی؟ وہ ایک گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، جرگہ کرنا ہے، آپ بالکل ہمارے پشتونخوا میں اس طرح سسٹم ہے۔ لیکن آپ نے ریاستی امور کیسے نپٹانے؟ آپ نے کسی معزز عدالت میں جانا ہے، ہائی کورٹ میں جائیں گے آرٹیکل 199 کے تحت، سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے آپ 184 کے تحت۔ اب آئین پاکستان کی امپلیمنٹیشن یا اس کی انٹرپریٹیشن کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے آئین پاکستان نے ہماری عدالتوں کو دیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آپ انٹرا کورٹ اپیل کریں یا سپریم کورٹ میں اپیل کریں، سپریم کورٹ آپ کو اس کا فیصلہ کر دے گی کہ اگر ہائی کورٹ کو اختیار نہیں تھا تو پھر کسی شریف کورٹ یا رضاداری کورٹ کو اختیار ہوگا، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں۔ باقی آپ نے کہا کہ نیوٹرل سیٹ اپ، قادر صاحب نے کہا نیوٹرل سیٹ اپ، پی ڈی ایم تو کرے نہ کرے، جیسے عرفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کا بنتا نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن شاید کر دے۔ کہ عرفان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل سیٹ اپ بڑا ضروری ہوتا ہے، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، بڑا زبردست نیوٹرل سیٹ اپ آیا ہے پنجاب میں۔ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کا چینل 24 گھنٹے اینٹی عمران پروپیگنڈا کرتا ہے، اور جو یہاں خیبر پختونخوا میں نیوٹرل سیٹ اپ آیا ہے تو وزیر اعلیٰ تو بڑے آنریبل آدمی ہیں، سب نے اس پہ کنسنسس کیا، لیکن وہ جو سیٹ اپ لے کے آئے ہیں سارے کے سارے پیپل پارٹی نون اور جمعیت علماء اسلام کے بندوں کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ڈالا ہے۔ اور اگر آپ نے سیاسی لوگوں کو اس طرح سے جن کی کھلم کھلا سیاسی ان کے افیلیشن ہے، تو پھر آپ پی ٹی آئی کو بھی جو 2 دفعہ حکومت بنا رہی تھی ان کو بھی ڈالتے۔ دیکھیں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ بعد میں تو انہوں نے جو اچھا یا برا عمل کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، الیکشن اور الیکشن والے دن یا اس کے بعد، لیکن سب سے پہلے آپ نیوٹرل نظر دوائیں۔ چلیں، بٹ obviously اعظم خان صاحب پہ ہم نے تو یہ تعریف کی تھی کہ بڑا اچھا ہوا وہاں پہ اپوزیشن نے بیٹھ کے، اور میں نے بھی ان کی تعریف کی، اعظم خان صاحب کے نام پہ جس طریقے سے ڈیسیجن لیا، بڑا زبردست کام ہے، بٹ obviously he has a right to choose his own cabinet, no? نہیں، he doesn't have a right to choose his own cabinet because he's not elected chief minister. He is obligated under the law to elect. اچھا، تو ان کے پاس رائٹ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہوئے لیکن وہ رائٹ نہیں ہے کہ کابینہ اپنی، ٹھیک ہے چلیں مندوخیل صاحب، he has to select a cabinet which seems impartial, which seems neutral. اگر ان کی کھلم کھلا ایفیلیشن ہے وہ الیکٹڈ سی ہیں، پہلی جگہ سلیکٹڈ ہیں، اس لیے وہ اپنی کابینہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو آپ کو نیوٹرل نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک، ویری انٹرسٹنگ۔ یہ علی محمد خان صاحب یہ غور فرمائیے گا، انہوں نے کہا کہ جو آئین
اجازت دیتا ہے یا جو آئین میں طریقہ کار ہے اسمبلی کی تحلیل کرنے کا، اسمبلی توڑنے کا، اس طریقے سے تو ہوئی نہیں. اور گورنر صاحب کا مجھے یاد ہے یہ انہوں نے عدالت کے اندر بھی یہ بات ان کے وکیل کی طرف سے ہوئی ہے کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیے ہیں، میں نے تو اسمبلی توڑی نہیں ہے، میں تو تاریخ اس وقت اناؤنس کروں کہ اسمبلی تحلیل کرنے کے سمری پہ میں نے سائن کیا ہوں، میں نے تو کیا ہی نہیں. نہیں، بچوں والا آرگیومنٹس ہو رہے ہیں ادھر ادھر. یہ ہر کوئی آئین کو جو ہے انہوں نے موم کی ناک بنا لیا ہے، جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ بات وہ کرتے ہیں. سب سے پہلی تو بات میری ہے، دیکھیں سیریس گفتگو ایک سیریس شو ہے جس میں جس طریقے سے مندوخیل صاحب نے میرے لیڈر عمران خان صاحب کو ایڈریس کیا ہے، لیکن ذاتی باتیں اس طرح نہ کریں، گالم گلوچ والی باتیں نہ کریں. آپ کو ان کو روکنا چاہیے. پرسنل بات کیوں کرتے ہیں؟ جو انہوں نے چوائس آف ورڈ یوز کیا ہے میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دوز ورڈ بٹ دیٹ از ناٹ رائٹ. اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں پرسنل ایسی گری ہوئی بات کر کے شریف کورٹ اور زرداری کورٹ والے اچھے الفاظ تھے. بھائی جان میری بات سن لیں. زرداری کورٹ اور شریف کورٹ والی بات نہیں ہے. میں تو کسی کے لیڈر کو گالی نہیں دیتا، نہ میرا طریقہ ہے، نہ میں نے کبھی کیا. میں صرف یہی پھر کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں. آپ دلیل سے بات کریں. ہمارے یہ جو ابھی آپ نے زرداری کورٹ کی بات کی وہ ٹھیک تھا؟ نہیں سن رہے. دیکھیں میں نے کسی کو گالی نہیں دی، ٹھیک ہے جی، ایک سیاسی بات کی ہے. بہرحال آپ نے جو چوائس آف ورڈ کی ہے، مبارک کو، آپ سینئر ہے، وکیل ہیں، آپ سٹنگ پارلیمنٹیرین ہیں. دیز آر یور چوائس آف ورڈز. آئی کین اونلی سے سوری بٹ اف یو ریپیٹ دیم آئی ول ناٹ سٹ ود یو اگین. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ نے بات کرنی ہے دلیل سے بات کریں تاکہ مہذب لوگوں کی طرح، ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرح ہم اپنی بات کر سکیں. آپ اپنا موقف سے میں اپنا دوں گا. باقی علی عمر خان صاحب آپ بار بار میرے مائک بیان کر رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب آپ جو بات کر رہے ہو، آپ نے زرداری کورٹ کی بات کی ہے، وہ کوئی مہذب معاشرے میں ہوتی ہے؟ شروعات آپ نے کی ہے. آپ نہیں آپ نے جو بات کی ہے زرداری کورٹ شریف کورٹ، کیا وہ معظم معاشرے میں؟ میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے. اگر آپ زرداری کورٹ کی بات کرو گے تو میں بھی بات کروں کہ آپ کی لیڈر کی رخصتی ٹیسٹ کرنا چاہیے. کرتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، نہیں آپ نے بات کی کہ نہیں کی؟ آپ اتنی شرفا بنے ہوئے، آپ نے نہیں کہا زرداری کورٹ شریف کورٹ. وہ میرا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے نمبر لیڈر کے سامنے بنانے ہیں تو کوئی اچھے کام کر کے بنائیں. ٹھیک ہے، سنتا ہی نہیں. باقی جو اگر آپ نے کوئی اس پہ کوئی لیگل ڈیبیٹ کرنی ہے، کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں حاضر ہوں. تو میڈم جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اگر اس پہ عرفان قادر صاحب سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کی جماعت جائے اپیل کرے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزولوشن جو تھی پنجاب اسمبلی کی وہ دیٹ واز ناٹ اکارڈنگ ٹو لا، تو وہ پھر آپ عدالتیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو تو دعوت نہیں دیں گی نا. آپ نے خود جا کے ادھر پٹیشن کرنی ہے کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ آپ عدالت میں جاتے ہیں. یہ جو آرگومنٹس آپ یہاں پہ بیٹھ کے دیتے ہیں وہ آپ عدالت میں جا کے دیں. اگر وہ آپ کے حق میں دیکھیں مہذب معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنا آرگومنٹ پلیڈ کرتے ہیں، آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا خلاف آتا ہے، آپ انٹرا کورٹ جاتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، اوپر جا کے اپیل کرتے ہیں. اب یہ بات کرنا کہ الیکشن کمیشن کی کیا، جو یہاں ہمارے بھائی مندوخیل صاحب نے ایک مثال دی کہ اگر ہم سب کہتے ہیں کہ چوری بری بات ہے، اور اگر وہ جا کے آپ ادھر سے انٹرپریٹیشن ہے، بالکل سب کہتے ہیں چوری بری بات ہے، لیکن اگر آئینی اداروں یا پولیس کی نظر کے سامنے چوری ہو رہی ہے اور کوئی ایس پی یا کوئی ڈی ایس پی اس کو نہیں روک رہا، تو پھر آپ نے ایک عدالت سے ڈائریکشن لینی ہوتی ہے کہ اس کو آپ پابند کریں کہ جناب آپ کے آنکھوں کے سامنے تھانے کے سامنے جو چوری ہو رہی ہے اور یہ روک لیا. یہ والا آرگومنٹ بھی ان کا ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے عدالتی حکم کے باوجود، وہ یہ ہے کہ جناب آپ جا کے الیکشن کرائیں.